हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की अपील दायर कर दी है, नजरसानी की अपील दायर कर दी है। क्या मामला है? बैरिस्टर फरूक नसीम साहब वफाकी वज़ीर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। फरूक नसीम साहब बहुत शुक्रिया। पहले आप लोगों ने खुद ने 6 महीने का टाइम लिया, अटॉर्नी जनरल साहब ने, इसके अलावा आपने इस डिसीजन को बड़ा वेलकम किया, आपने कहा जी बड़ी रहनुमाई है, खुद सुप्रीम कोर्ट से कहा, अब खुद रिव्यू में जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, जो उसका डिटेल्ड ऑर्डर आया है उस डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर विद ड्यू रिस्पेक्ट, पहले रिस्पेक्ट, उसमें थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सुकून नज़र आया। और ये क्योंकि सिर्फ ऑर्डर आज के लिए नहीं है, फॉर पोस्टेरिटी से एक है, आगे तमाम साल ये ऑर्डर चलेगा। और उसमें हमें ये लगा कि जो प्रीसेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं सर्विस लॉ के, सर्विस जूरिस्प्रूडेंस के, उनको शायद मद्देनज़र नहीं रखा गया। और क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स थोड़ी सी उसकी टाइम लाइन ज़रा सी ऐसी थी कि आर्मी चीफ रिटायर होने वाले थे, अदालत को भी एहसास था कि जल्दी प्रोसीडिंग्स भी करनी है, तो मेरे ख़्याल में जो सहर हासिल बहस होनी चाहिए थी, बहुत से सवालात जो अदालत के जहन में थे वो अदालत ने शायद सामने भी नहीं रखे और हम भी असिस्ट नहीं कर सके। और नतीजतन ये एक ग्राउंड भी है कि बहुत सी चीज़ें जो ऑर्डर में आई हैं तो उस तरह उसका डिस्कशन नहीं हुआ। तो लेकिन बुनियादी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस जो हैं, डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस है, ऑफिस मेमोरेंडा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें सर्विस जूरिस्प्रूडेंस के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट ख़ुद कहती है उसका स्टेटस लॉ के बराबर है। और आर्टिकल 243(3) की जो लैंग्वेज है वो है सब्जेक्ट टू लॉ। तो सब्जेक्ट टू लॉ जब कहा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट टू स्टैट्यूट या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, अगर 240 स्मॉल ए देखें तो वो सब्जेक्ट टू लॉ है, सब्जेक्ट टू स्टैट्यूट है, सॉरी, लेकिन 243(3) सब्जेक्ट टू लॉ है। तो लॉ में फिर तमाम लॉ, स्टैट्यूट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, डिपार्टमेंटल प्रैक्टिसेस, कन्वेंशंस, सारा कुछ आ जाता है। तो ये पॉइंट हमारी दानिश में इसको सही तरह से मेरे ख़्याल में इसकी हैमरिंग होनी चाहिए, सही तरह से ये पॉइंट सामने एक जुडिशल डिसीजन इस पे आना चाहिए। नहीं, मगर पहले तो आप लोग ये पॉइंट नहीं उठा रहे थे, पहले आप इस फैसले की तारीफ कर रहे थे, अपोजिशन जमातों को कह रहे थे अगर पार्लियामेंट में कानून साजी में साथ नहीं देंगी तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, ये आपने कहा था उस वक्त, आप ये कह रहे थे। अब रिव्यू में जा रहे हैं कि आप जस्टिस खोसा के रिटायर होने का इंतज़ार कर रहे थे। वो आपको याद है ना कि जब मैंने वो बात की थी कंटेम्प्ट वाली, तो आप यू वर दी ओनली वन टू पिक दिस अप। और क्योंकि वो मैंने पंजाबी में एक फ़्लो में फिरदौस आपा बैठी हुई थी, तो आपने ये फरमाया था ये पता नहीं ये मजाक कर रहे हैं या सही। तो देखिए, बात ये थी कि जो नहीं, कोई खोसा साहब की रिटायरमेंट का कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये जजमेंट, डिटेल्ड जजमेंट जो है, ये कोई अभी समझिए 10 दिन पहले आया है, तो रिव्यू तो अभी बननी थी। अगर ये पहले आ जाता तो हम खोसा साहब के होते हुए रिव्यू फाइल कर देते। तो एक तो कोई उनकी इंतज़ार नहीं कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है कि ये जो जजमेंट था जो हमारे फेवर में आया, वो समझिए 80-90% हमारे फेवर में था। लेकिन अगर जो 10% हम ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर कुछ सुकुम है वो दूर होना चाहिए, तो रिव्यू में हमारा एक राइट है, वो हम अदालत के सामने लेके जाएंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे। अदालत फिर हमारी रहनुमाई करे और हम वो रहनुमाई कबूल करेंगे। मगर ये सुकुम की वजह से है या आपको लग रहा था पार्लियामेंट में इस मामले को आप करा नहीं पाएंगे, तकरीरें होंगी, मसला होगा, इसलिए रिव्यू में जा रहे हैं और इन कैमरा का मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में तो जो मैंने फील ली है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन वाले भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा। और मुझे बड़ा भरोसा है अपनी अपोजिशन पे कि कम से कम इस मामले में और दूसरे मामलात में भी वो जो सही चीज़ होगी वो हुकूमत का साथ देंगी। लेकिन जो डिटेल्ड ऑर्डर आया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर वो डिटेल्ड ऑर्डर उस पैराए में आता तो शायद हम ये एडवाइस करते कि रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डिटेल्ड ऑर्डर जिस पैराए में आया है, तो ये थोड़ा सा सुकुम इसमें से निकालना ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद कह चुकी है कि अगर कोई ऑर्डर ऐसा है जिसके अंदर कोई सुकुम हो, अब जैसे आर्टिकल 241 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके बारे में तो इस जजमेंट में कोई ज़िक्र भी नहीं है। ये भी इस जजमेंट में नहीं कहा गया कि
لا اور اسٹیچوٹ میں کیا فرق ہے, کیا لا میں کنونشنز اور ڈپارٹمنٹل کنونشنز بھی آ جاتے ہیں, اور نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے. تو یہ چونکہ ود ڈیو رسپیکٹ, اور اس کا آتھر میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, جسٹس منصور علی شاہ ایک اچھے آدمی ہیں, بڑے دل کے آدمی ہیں, ان کا کوئی ایگو نہیں ہے, کوئی بات ان سے طور طریقے کی جائے گی تو ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے. اور میرے خیال میں ابھی ایکیڈیمک بحث ہے, آرمی چیف کا تو معاملہ طے ہو گیا, چاہے سپریم کورٹ سے کرائیں یا پارلیمنٹ سے کرائیں, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. لیکن قانونی سکم جو ہم سمجھتے ہیں, یا تو سپریم کورٹ ہماری صحیح نشاندہی کر دے, کہہ دے نہیں جی ایسے ایسے سکم نہیں ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن ایسی, تو بات ختم ہو جاتی ہے. مگر اس حکومت پر تنقید ہوتی ہے کہ خود ایسی باتیں کرتے ہیں, پھر سوال اٹھتے ہیں تو دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں. اب اس میں بھی آپ نے صرف آئینی اور قانونی باتیں نہیں کی, آپ نے اور ایسی باتیں کر دی, عدالت سوال کرے گی, ہیڈ لائنز بنے گی, پھر آپ میڈیا سے شکایت کر رہے ہوں گے. اس میں آپ نے کہا کہ جی جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے جلد سے جلوس نکالے گئے, ملک میں سیمینارز ہوئے کہ انہیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے, ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. خود آپ کی جو اتحادیہ تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ بڑی جماعتیں ہیں, انہوں نے کون سے ایسے جلسے جلوس کیے, یا پھر ایسے پروسیشنز ہوئے ہیں, یا پھر ایسے سیمینار ہوئے ہیں جس میں یہ بات کی گئی؟ جب عدالت آپ پوچھے گی کیا ثبوت دیں گے اس کا؟ وہ آپ نے نہیں دیکھے, آپ نے, مجھے تھوڑا سا حیرت ہو رہی ہے, آپ سوال کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, میں آپ کو چلیے اس کی کاپیز اور تمام پروسیشنز کی کہاں کہاں کیا چیز ہوا ہے جنرل باجوہ کے لیے. لیکن دیکھیں یہ اضافی پوائنٹ ہے, اصل پوائنٹ تو لیگل پوائنٹ ہے, جو لیگل سکم ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس کو ڈٹرمن کرنا ہے سپریم کورٹ نے, کہ کیا ہم صحیح سوچ رہے ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں, اور اس کا صحیح تدارک کیا ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے یہ فار آل ٹائمز ٹو کم اس ججمنٹ میں رہنا ہے. بالکل مجھے فوٹیج بھیجیے گا, اگر آپ کی اپنی جماعت ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے کہ انہوں نے جنرل مشرف کے لیے تو کیا ہے, تو وہ بھی مجھے بھیجیے گا, میں وہ بھی چلا دوں گا. مگر ساتھ میں کیونکہ آپ نے کہا لیگل پوائنٹ اہم ہے, میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں یہ ایڈیشنل پوائنٹ آپ نے دیا جس پر عدالت آپ سے سوال کرے گی کہ اسٹیبلش کریں. آپ نے کہا کہ ملک دشمن بڑے خوش ہو رہے تھے جب یہ پوری کی پوری ان کی توسیع کا مسئلہ پیدا ہوا, کیسے اسٹیبلش کریں گے عدالت میں کہ ملک دشمن خوش ہو رہے تھے؟ کاش آپ جب انٹرویو مجھ سے کا کہہ رہے تھے مجھے کہہ دیتے, وہ سارے میرے پاس اس کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں. جس طرح انڈین میڈیا نے شادیانے بجائے ہیں کہ شاید جنرل باجوہ کی اب ایکسٹینشن نہیں ہوگی, آپ کی نظر سے اگر نہیں گزرا تو مجھے تعجب ہے, لیکن اس سے یہ تو بڑی کامن بات ہے اور سب نے اس کو دیکھا ہے. نہیں, میری نظر سے گزرا ہے اور میں نے دیکھا ہے, مگر آپ کی حکومت کی بہت زیادہ آبسیشن ہے انڈین میڈیا سے. اب انڈیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا اس کو دکھا رہا ہے, تو نریندر مودی کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں پاکستانی میڈیا کتنا خوش ہو رہا ہے, اس لیے احتجاج نہیں ہونے چاہیے, انہیں عدالت میں جا کے استدعا کرنی چاہیے, احتجاج بند کرائیں. ان کا میڈیا ان کا دکھاتا ہے, ہمارا میڈیا ہمارا دکھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو افضل گرو کا جو ججمنٹ ہے انڈین سپریم کورٹ نے دیا ہے وہ ہے AIR 2005 سپریم کورٹ. اس کے اندر انڈین سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ہم افضل گرو کو پھانسی نہیں دیں گے تو ہمارے دشمن بڑے خوش ہو جائیں گے اور انڈیا کے لوگ بڑے ناراض ہو جائیں گے, تو لہٰذا ہم ان کو پھانسی دے دیتے ہیں. اس کو انہوں نے کہا ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشینس. اچھا, ہمارے یہاں میں نہیں کہہ رہا کہ اس قسم کا کوئی ایسی چیز مروج ہو, لیکن ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشینس تو ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیٹ اور سوسائٹی اس کے ایسپریشنز کیا ہیں. تو اسٹیٹ اور سوسائٹی کی ایسپریشنز اگر کورٹیں ڈٹرمن نہیں کرتی, کہیں اگر کوئی ایسا گرے ایریا ہے, تو پھر کانسٹیٹیوشنل کانشینس کا جو ڈاکٹرن ہے اس کو کیسے مروج کیا جائے گا؟ اگر کوئی ایسا ڈاکٹرن ہے تو اس پر بھی بحث ہونی ہے. تو آپ کے خیال میں بھارتی عدالت کا افضل گرو والا فیصلہ درست تھا؟ نہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ وہ فیصلہ درست ہے, میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشینس ہے, وہ ڈاکٹرن آف کانسٹیٹیوشنل کانشینس کی بحث ہونی ہے. اس کی گائیڈ لائنز جو ہے پاکستان سپریم کورٹ نے طے کرنے ہیں, اور ونس اینڈ فار آل یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے. صاحب ایک اور مسئلہ ہے, آپ نے پبلکلی کہا تھا, مینٹل کیپیسٹی پر سوالات اٹھائے تھے, جنرل مشرف کا کیس جو وقار سیٹھ نے, جسٹس وقار سیٹھ نے لکھا. فیصل واڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ لوگ نہیں جا رہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. آپ لوگوں نے تو پبلکلی اعلان کیا تھا, کیا نہیں جا رہے, جذبات میں اعلان کر دیا تھا؟ دیکھیے, واڈر صاحب ایک بڑے زبردست آدمی ہیں, اسپیشلی وہ جیکٹ ویکٹ پہن کے آتے ہیں تو اور خوبصورت لگتے ہیں. واڈر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ آپ ان سے پوچھیں. جہاں تک کہ ہمارا تعلق ہے, یہ ہے دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیجر آف انکوائری 2005. یہ 2005 کا پروسیجر تھا جو سیٹ کیا گیا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جج صاحب جو ہیں
ان کی مس کانڈکٹ جو تھی انکمپٹنس گراؤنڈ نہیں تھی، لیکن اس میں یہ مس کانڈکٹ کی ڈیفینیشن ہے، یہ رول ایل ہے اور اس کا سب رول 3 ہے جو یہ کہتا ہے مس کانڈکٹ انکلوڈز if he is found to be inefficient or he has ceased to be inefficient. تو inefficiency کیسے پتہ لگے گی؟ وہ inefficiency فیصلوں سے پتہ لگے گی. وہ inefficiency یہ نہیں پتہ لگے گی اس نے گھر میں کیا کہا، اس نے اپنے نوکر سے یا کس سے کیا بات کی، اس کے فیصلوں سے پتہ لگے گی. تو ذرا سا اس کو جو زبردست تجزیے ہمارے ایکسپرٹس کرتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیا کریں. یہ ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے، یہ نئی چیزیں آ چکی ہیں، اور اس کا بھی تدارک عدالتوں نے کرنا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو رولز ہیں 2005 کے جو افتخار چودھری صاحب لے کے آئے، اب اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. سینئر قانونی ماہرین کی ایک الگ رائے ہے اس پر، مگر آپ یہ بتا دیں آپ جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا نہیں؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہ جانے کی تو ابھی تک کوئی مجھے انسٹرکشنز نہیں ملی ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ مطلب جو دیکھیے اب یہ اس کی ایک ٹائم لمٹ تھی جنرل باجوہ والی ریویو کی، وہ اس پہ سارا فوکس تھا. اب جو پرائیورٹیز ہیں، ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہے پرائیورٹیز. اور بائی دا وے ایک آپ کے ریکارڈ کے لیے جنرل باجوہ کی جتنی بھی ایکسٹینشنز تھیں نا، اس کی سمریز منسٹری آف لاء نے نہیں بنائی، نہ اس کا کام ہے. وہ شیخ رشید نے صحیح کہا، منسٹری آف لاء کا کام نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کی ذات سب کو اچھا رکھے. بہت شکریہ فاروق نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ